السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حج کے جو اعمال ہیں وہ 5 دنوں پر مشتمل ہیں، یعنی کہ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 اور 12 ذی الحج۔ اور میں ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مینا کے اندر کون سے لوگ ہیں جو 13 ذی الحج کو لازمی ٹھہریں گے۔ ویسے تو یہ دن اختیاری ہے، آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ اس میں مینا میں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں، لیکن کون سے وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے مینا میں ٹھہرنا لازمی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ لوگ اسکپ کریں گے تو کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ لوگوں سے مس ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، 8 ذی الحج کو آپ لوگوں نے احرام باندھنا ہے، 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اور حج کی نیت کرنی ہے۔ اللہم لبیک حجا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اور ناظرین، جیسے ہی آپ لوگ حج کا احرام باندھیں گے، حج کی نیت کر لیں گے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے تلبیہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور یہ تلبیہ آپ لوگوں نے 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو جب آپ لوگوں نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، تب آپ لوگوں نے یہ تلبیہ پڑھنا بند کرنا ہے۔ تو احرام آپ لوگ اپنی رہائش گاہ سے، یعنی کہ جس ہوٹل میں آپ لوگوں کا قیام ہوگا، اسی ہوٹل سے آپ لوگوں نے احرام باندھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مینا کی طرف چل دینا ہے۔ جب آپ لوگ 8 ذی الحج کو مینا میں جائیں گے تو وہاں پر آپ لوگوں نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اگلے دن فجر کی نماز۔ تو یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت ہے۔ تو آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے 7 ذی الحج کو ہی، کیونکہ آج کل شٹل سروسز کا زمانہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو 7 اور 8 تاریخ کی جو درمیانی رات ہے اس میں ہی آپ لوگوں کو وہ مینا لے جائیں۔ تو آپ لوگوں نے اسی وقت پھر اپنی تیاری رکھنی ہے 7 تاریخ کو ہی، اور احرام باندھ کر مینا کی طرف چل دینا ہے۔ تو جب آپ لوگ فجر کی نماز ادا کر لیں گے تو اس دن تاریخ ہوگی 9 ذی الحج۔ تو 9 ذی الحج بہت اہم دن ہے حج کے دنوں میں، اور یہی یوم عرفہ کا دن ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے، کیونکہ جس نے عرفات کا وقوف نہ کیا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو 9 ذی الحج کو آپ لوگوں نے میدان عرفات میں چلے جانا ہے، اور میدان عرفات میں وقوف کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ جیسے ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوگا، یعنی کہ زوال آفتاب کے بعد جیسے ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوگا، اس وقت وقوف عرفات کا ٹائم بھی شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص بھی میدان عرفات میں دن کے ٹائم میں جائے گا وہ مغرب سے پہلے وہاں سے واپس نہیں آئے گا، کیونکہ جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے باہر آ گیا اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی ناظرین ظہر کا ٹائم شروع ہوگا تو آپ لوگوں نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی ٹائم میں الگ الگ ادا کرنی ہیں۔ لیکن یہاں پر علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ نمازیں وہاں پر قصر ادا کرنی ہیں، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہاں پر یہ نمازیں مکمل ادا کرنی ہیں، یعنی کہ پوری پڑھنی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس بحث مباحثے میں اس دن نہیں پڑھنا، کیونکہ قیمتی وقت ہوگا، قیمتی دن ہے۔ تو جہاں پر آپ لوگوں کا دل مطمئن ہے آپ لوگوں نے وہ عمل کرنا ہے۔ قصر نمازوں پر اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ لوگ قصر نمازیں ادا کریں، اور اگر نمازیں آپ لوگوں نے پوری ادا کرنے پر آپ لوگوں کا دل مطمئن ہے تو آپ لوگ پوری نمازیں ادا کریں، لیکن ایک ہی ٹائم میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن قصر نمازیں ادا کی تھیں، یعنی کہ نمازیں آدھی کر کے پڑھی تھیں۔ تو نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ناظرین سورج غروب ہونے تک دعاؤں میں، توبہ استغفار میں اور ذکر میں مشغول رہنا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا اس سے کچھ دیر کے بعد آپ لوگوں نے مزدلفہ کی طرف چل دینا ہے۔ مغرب کا ٹائم آپ لوگوں کو میدان عرفات کے اندر ہی ہو جائے گا، لیکن آپ لوگوں نے مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کرنی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اور نماز عشاء ایک ہی ٹائم میں میدان مزدلفہ میں جا کے ادا کی تھیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ آپ لوگوں نے نماز مغرب اور نماز عشاء میدان مزدلفہ میں جا کے ادا کرنی ہے۔ اور وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ کچھ علماء قصر کے قائل ہیں اور کچھ پوری نماز ادا کرنے کے، تو جہاں پر آپ لوگوں کا دل مطمئن ہے آپ لوگ وہ عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مزدلفہ میں بھی قصر نماز ہی ادا کی تھی، یعنی کہ مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض۔ اس کے علاوہ ناظرین اس رات میں کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے، وہاں پر آرام کرنا سنت ہے، آپ لوگوں نے بھی میدان مزدلفہ میں آرام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ لوگوں نے پہلے کنکریاں اٹھا لی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، 70 کنکریاں یعنی کہ 70 سٹون آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنے ہیں، اور ان کی جو موٹائی ہے وہ چنے کے برابر ہونی چاہیے، بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر نہ ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک کنکریاں جمع نہیں کی ہیں تو آپ لوگ میدان مزدلفہ میں جگہ جگہ پر کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، آپ لوگ وہاں سے 70 کنکریاں اٹھا لیں گے، اور اس رات میں مکمل آرام کریں گے۔ پھر اگلا جو دن ہوگا جب فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا تو ناظرین وہ ہوگا 10 ذی الحج کا۔ اس دن پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ عید مناتے ہیں، یعنی کہ عید الاضحیٰ، لیکن جو حجاج کرام ہوں گے وہ عید نہیں منائیں گے، ان کی جو عید ہے وہ سب سے افضل عید ہے کہ وہ لوگ حج کر رہے ہیں، اور یہی سب سے افضل عمل ہے اس دن کا۔
تو آپ لوگوں نے اول وقت میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے دعاؤں میں مشغول ہو جانا ہے، اور جب آسمان پر اچھی طرح سے روشنی چھا جائے تو سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کا آپ لوگوں نے انتظار نہیں کرنا، سورج نکلنے سے پہلے آسمان پر جب اچھی طرح سے روشنی ہو جائے تو آپ لوگوں نے مینا کی طرف چل دینا ہے، اور آپ لوگوں نے مینا سے ہوتے ہوئے جمرات میں جانا ہے اور رمی کرنی ہے۔ رمی کرنی یعنی کہ آپ لوگوں نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ تو ناظرین، وہاں پر 3 شیطان یعنی کہ 3 جمرے بنے ہوئے ہیں۔ پہلا جمرہ اولا ہے، دوسرا جمرہ وسطیٰ ہے، اور تیسرا جمرہ عقبہ ہے، یعنی کہ پہلے جمرے کو چھوٹا شیطان، دوسرے جمرے کو درمیانہ شیطان، اور تیسرے جمرے کو بڑا شیطان کہتے ہیں۔ تو 10 ذی الحج کو جو آپ لوگوں نے کنکریاں مارنی ہیں وہ آپ لوگوں نے بڑے شیطان کو یعنی کہ تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں، اور آپ لوگوں نے 7 کنکریاں اس کو مارنی ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں پھینکنی بلکہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں نے مارنی ہیں۔ اور جیسے ہی آپ لوگ کنکریاں ماریں گے تو آپ لوگوں نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ تو کنکریاں مارنے کے بعد آپ لوگوں کا جو حج کا پیکج ہوگا وہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیں گے، اگر اس میں آپ لوگوں نے قربانی شامل کی ہے کہ فلاں ٹائم پر آپ لوگوں کی طرف سے قربانی ادا کر دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی قربانی کا پیکج حج کے پیکج میں شامل نہیں ہے تو آپ لوگوں کو پھر وہاں پر خود اپنی قربانی کا حصہ لینا ہوگا۔ مختلف ڈیسک وہاں پر لگے ہوتے ہیں، یا آپ لوگ خود بھی جا کر جانور پرچیز کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد ناظرین آپ لوگوں نے حلق یا قصر کروانا ہے۔ مردوں کے لیے افضل عمل ہے کہ وہ لوگ حلق کروائیں گے، اور حلق کروانا افضل ہے قصر کروانے سے، اور عورتیں جو ہیں وہ قصر کروائیں گی، یعنی کہ انگلی کے ایک پور کے برابر اپنے سر کے جو بالوں کے نچلے حصے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کاٹنے ہیں۔ اور ناظرین، حلق یا قصر کروانے کے بعد آپ لوگوں نے احرام کھول دینا ہے اور عام سلے ہوئے کپڑے پہن لینے ہیں۔ اور حلق یا قصر کروانے کے بعد آپ لوگوں پر احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک پابندی باقی رہے گی، اور وہ ہوگی آپ کے بیوی کے ساتھ جو جائز تعلقات ہیں وہ ابھی تک آپ لوگوں کے بحال نہیں ہوئے۔ اب ناظرین آپ لوگوں کا ایک عمل باقی رہتا ہے، وہ ہے طواف زیارت کا۔ تو طواف زیارت کا جو ٹائم ہے وہ 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے۔ تو 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ کسی بھی ٹائم میں طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے گا کہ جتنی جلدی آپ لوگ کر لیں اتنا زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور طواف زیارت جب آپ لوگ کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آب زمزم پینا ہے، اور پھر ایک واجب ہے یعنی کہ صفا مروہ کی سعی، یعنی کہ طواف زیارت کے بعد آپ لوگوں نے صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے۔ تو صفا مروہ کی سعی جب آپ لوگ کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے حلق یا قصر نہیں کروانا، اور آپ لوگوں نے دوبارہ واپس مینا میں آ جانا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے 11 تاریخ کو جمرات میں جا کر رمی کرنی ہے، یعنی کہ اب آپ لوگوں نے 11 تاریخ کو تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اور 11 تاریخ کو شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا جو ٹائم ہے وہ جیسے ہی ظہر کا ٹائم شروع ہوگا تو آپ لوگوں کی کنکریاں مارنے کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور آپ لوگ غروب آفتاب تک وہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ یہ افضل عمل ہے۔ تو اب علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر رش کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے آپ لوگ لیٹ بھی کرنا چاہیں کنکریاں تو لیٹ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ لوگ صبح صادق تک وہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ اور 11 تاریخ کو کنکریاں مارنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے جمرے پر جانا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں الگ الگ کر کے، ہر کنکری پر آپ لوگوں نے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب 7 کنکریاں آپ مار لیں تو پھر آپ لوگوں نے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوسرے جمرے پر بھی اسی طرح سے کنکریاں مارنی ہے اور سائڈ پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے۔ پھر تیسرے جمرے کو بھی اسی طرح سے کنکریاں مارنی ہے، لیکن تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ مینا میں آ جانا ہے۔ پھر 12 ذی الحج کو بھی آپ لوگوں نے یہی عمل کرنا ہے، اور بالکل یہی طریقہ کار ہے۔ تو 12 ذی الحج کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر آپ لوگ مینا سے اپنی ہوٹل یا اپنی قیام گاہ میں واپس جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اختیار ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ آپ لوگ 13 ذی الحج کی کنکریاں مار کر جائیں۔ 12 کو جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ لوگوں کا حج بھی بالکل 100% درست اور صحیح ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 12 ذی الحج کو اگر آپ لوگ کنکریاں مار کر جانا چاہتے ہیں تو پھر غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے مینا کی حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ اگر مینا کی حدود کے اندر ہی آپ لوگوں کو سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنا آپ لوگوں پر واجب ہوگا۔ پھر آپ لوگوں کے لیے لازمی ہو جائے گا کہ آپ لوگ 13 ذی الحج کی کنکریاں ماریں، اور اگر پھر آپ لوگوں نے وہ کنکریاں نہ ماری تو پھر آپ لوگوں پر دم واجب ہوگا۔ اس لیے اگر آپ لوگ 12 کو جانا چاہتے ہیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کنکریاں مار کر مینا کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں کا صرف ایک عمل باقی رہ جائے گا، اور وہ ہوگا طواف وداع کا۔ تو جس دن ناظرین آپ لوگوں نے مکہ سے اپنے ملک واپسی جانا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے طواف وداع کر لینا ہے، اور طواف وداع ہونے کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا حج مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ قبول بھی ہوگا۔
تو ناظرین مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ بتائی ہوئی باتیں، یہ بتائی ہوئی معلومات اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہیں تو انہیں دوسرے اپنے حاجی حضرات کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔